نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کی ذات کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اپنا حقیقی رہنما بنا لیں تو گمراہی سے بچ جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے، اور اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرا میری سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو بہترین انداز سے ادا کرنا چاہیے، جیسے قرآن مجید باقاعدگی سے پڑھنا، پاک حالت میں پڑھنا، وضو لازمی کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنا، خوبصورت ادائیگی کرنا، بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنا، غلطیوں سے پاک تلاوت کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھا کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ترتیل کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، ترتیل حروف کی تجوید اور وقوف کی پہچان کو کہتے ہیں. تجوید کہتے کسے ہیں؟ تجوید کے لغوی معنی خوبصورت یا سنوارنے کے ہیں. حروف کو مخارج، تلفظ اور صفات کے ساتھ ادا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو علم التجوید کہتے ہیں. تجوید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جدت، نیاپن اور عمدگی کے ہیں. قرآن پاک کو قواعد و ضوابط یعنی رولز اور ریگولیشنز کے مطابق غلطیوں سے پاک تلاوت کرنے کو علم التجوید کہا جاتا ہے. تجوید کا آغاز تب ہوا جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی. جب قرآن مجید نازل ہوا تو مقامی لوگوں کی زبان عربی ہی تھی، اس لیے تجوید کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. لیکن بعد میں جب قرآن اجمیوں تک پہنچا تو تجوید کی غلطیاں شروع ہو گئیں، اور یوں تجوید عربی اور اجمی دونوں کے لیے لازم ہو گئی تاکہ سب سیم رولز کو فالو کر سکیں. قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سورۃ البقرہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. ہر چیز کے لیے زیور ہے، قرآن کا زیور خوبصورت آواز میں اسے پڑھنا ہے. جس نے قرآن خوش الحانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ فرسٹ لیکچر تھا جس میں ہم نے انٹروڈکشن بتایا، تاریخ بتائی تھوڑی، اور اب ہم اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو جس کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہے تو آپ جس نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، اور کوشش کیجیے کہ اپنی ایک نوٹ بک بنا لیجئے اور اس میں 3 پورشنز بنائیے. پہلا پورشن تجوید کے رولز کا،
سیکنڈ پورشن بنائیے 40 احادیث کا، اور تھرڈ پورشن بنائیے دعاؤں کا، جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہم تجوید کے تھوڑے رولز کر لیں گے تب ہم آہستہ آہستہ دعائیں اور احادیث سیکھنا سٹارٹ کر دیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی ہمیں اللہ ایسا علم عطا فرمائے جو ہمیں فائدہ دے. تو فائدہ تو تب ہوگا جب ہم اس علم کو سیکھ کر اپنے تک نہیں رکھیں گے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، اپنے بچوں کو، ہمسایوں کو، فرینڈس کو. جب ہم اس علم کو پھیلائیں گے تب وہ ہمارے لیے علم نافع بنے گا. تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنی ایک پیاری سی کاپی بنائیے، نوٹ بک میں لکھیے، اس کے پورشنز بنائے، تاکہ کل کو آپ کے بچے وہ سیکھنا چاہیں، کل کو آپ کوئی بھی سیکھنا چاہتا ہے تو اچھی حالت میں وہ دیکھیں اور اس کو فالو کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگوں کو جس کو بھی یہ لیکچر سمجھ آ گئی اور جس نے نوٹ ڈاؤن کر لیا لیکچر نمبر 1، تو آپ ایسا کیجیے گا، جو ہم نے نیا گروپ بنایا نا اسائنمنٹ سبمیشن والا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لکھیے لیکچر نمبر 1 ڈن، تو آپ کے نام کے ساتھ وہ آ جائے گا. پھر ہم لوگ اس کو آپ نوٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، کہ کس کس نے یہ لیکچر کر لیے، سمجھ لیے اور لکھ لیے اپنے پاس انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.